اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا المجدد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم صلوات بھیجیے گا محمد وعلى محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، مجلس عزا بسلسلہ شہادت ابو الحسن اول امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ حضرات واقف ہیں اس بات سے کہ ہمارے 4 امام ہیں کہ جن کے نام علی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے 4 امام وہ ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے. میں نے ان امام کے ساتھ جو کنیت پڑھی وہ کیا تھی؟ ابو الحسن اول. تو اگر کہیں کبھی ذکر ہو اور صرف ابو الحسن لکھا جائے تو اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل. اگر ابو الحسن اول کہا جائے تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم ہیں. اللہم صل علی. اگر ابو الحسن دوم کہا جائے تو اس سے مراد امام رضا ہیں، اور اگر ابو الحسن سوم کہا جائے تو اس سے مراد امام ہادی ہیں، امام علی ہادی. تو یہ 4 امام ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے. قرآن مجید کی جس آیے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے وہ بندوں جو اللہ سے محبت رکھتے ہو، اے میرے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو. تو قرآن میں پیغمبر اکرم کے بارے میں جو احکام صادر ہوئے ہیں وہ 2 طرح کے احکام ہیں. ایک مقام پر قرآن حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو. اس مقام پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا اتباع کرو. بظاہر یہ 2 الفاظ ایک جیسے ہیں. بظاہر ہم اپنی زبان میں جو سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اتباع کا مطلب بھی پیروی کرنا ہے اور اطاعت کا مطلب بھی پیروی کرنا ہے. تو اتباع بھی پیروی، اطاعت بھی پیروی. تو پھر یہ 2 لفظیں الگ الگ سے کیوں استعمال ہوئیں؟ تو یہ مشکل ہے اردو زبان کی کہ اردو زبان میں بعض الفاظ میں بیان کرنے کی، یعنی اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ الفاظ کی گہرائی کو اور الفاظ کی گہرائی کو بیان کر سکے. تو اور اگر ہم انگریزی پہ بات کریں تو اتباع کا مطلب بھی اور اطاعت کا مطلب بھی، دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ فالو کرنا. جبکہ اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو قرآن ان دونوں کو الگ الگ استعمال نہ کرتا. تو دیکھیے، اطاعت کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اطاعت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی حکم ہو، جہاں پر کوئی قول ہو. اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اتباع ہوتی ہے افعال کی. یہ قول اور فعل کی جو ترکیب ہے اسے ذہن میں رکھیے گا. اطاعت کس چیز کی؟ اقوال کی. اسی لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے.
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قول ہے۔ رسول کی اتباع ہوگی، کیوں؟ کیونکہ رسول کی سیرت ہے۔ واضح ہے بات؟ اقوال اور افعال میں جو فرق ہے، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اطاعت ہوگی جہاں پر قول ہوگا، اتباع کہاں پر ہوگی؟ جہاں پر فعل ہوگا۔ تو اب سوال مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس آیت کا حکم، کیا قرآن کا یہ حکم کہ رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع کرو فقط زمانے رسالت تک محدود تھا؟ بتائیے، فقط زمانے رسالت تک محدود تھا؟ نہیں، یہ حکم آگے بڑھتا رہا، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب اگر رسول کی اتباع کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، رسول کی اطاعت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ قیامت تک رسول کا قول بھی محفوظ رہے، رسول کا فعل بھی محفوظ رہے۔ رسول کا قول کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ قول محفوظ کرنے کے لیے، حکم محفوظ کرنے کے لیے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ کتاب۔ قول محفوظ ہوتا ہے کتاب میں، اور رسول کی جو پہلی کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ اچھا، اب آپ کہیں گے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، میں نے قرآن کو رسول کی کتاب کیسے کہا؟ تو دیکھیے، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا وہ زبان زبان رسالت ہے، یعنی جو زبان ہمیں قرآن دے رہی ہے وہ زبان زبان رسالت ہے۔ اب یہ ان کی امانت کا اعتبار ہے کہ جسے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اسے ہم نے قرآن سمجھ لیا، جسے انہوں نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے اسے ہم نے حدیث سمجھ لیا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ تو قول کے محفوظ رکھنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب۔ فعل کے محفوظ رکھنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ فعل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں سیرت چاہیے۔ کتاب کی ایک مشکل ہے، کتاب آپ کو قول دکھا دے گی، کتاب آپ کو فعل نہیں دکھا سکتی۔ آپ کو اپنا فعل اگر دیکھنا ہو تو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ فعل دکھانے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ فعل آئینہ دکھایا کرتا ہے۔ آپ کو اگر اپنے فعل کو دیکھنا ہے تو فعل کو دیکھنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ آئینے کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کریں تو آئینہ اس فعل کا عکس دکھائے گا، اگر آپ اپنے ہاتھ کو ساکت کریں تو آئینہ اس ہاتھ کو ساکت دکھائے گا۔ تو فعل آئینہ دکھایا کرتا ہے، مگر یہی مشکل ہے دنیا کے آئینوں میں کہ جب تک ان کے سامنے اصل رہے گی تب تک یہ فعل کو دکھاتے رہیں گے، جیسے ہی اصل کو غائب کیا فعل نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں ضرورت ہے ان الہی آئینوں کی کہ اگر پیغمبر دنیا سے تشریف بھی لے کے چلے جائیں تب بھی وہ افعال رسول کے عکس کو دکھاتے رہیں، یعنی وہ آئینے چاہیے جو افعال رسول کے عکس کو دکھاتے رہیں۔ آئینے کی ایک اور مشکل بیان کروں۔ پہلی مشکل کہ جب تک اصل سامنے ہے تب تک آئینہ فعل دکھائے گا۔ دوسری مشکل، جب تک فعل ہوگا نہیں آئینہ دکھا نہیں سکتا۔ آئینے کے سامنے فعل کا ہونا ضروری ہے، اگر فعل نہیں ہوا تو آئینہ نہیں دکھائے گا۔ اب اگر کوئی شخص رسول کے افعال کو نوٹ کرنا شروع کرے، کوئی شخص رسول کے افعال کو ڈائری میں لکھنا شروع کرے یا کسی کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنا شروع کرے، تو اگر وہ ہجرت سے پہلے کے زمانے کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ مکی دور میں رسول کے ساتھ موجود ہے اور رسول کے ایک ایک فعل کو لکھتا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کو نوٹ ڈاؤن کرتا جا رہا ہے، تو اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیا رسول کی سیرت میں جنگ ہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ رسول کی سیرت میں جنگ نہیں ہے۔ 13 برس کا جو مکی دور ہے اس میں اللہ کے رسول نے کوئی جنگ نہیں کی۔ تو اگر اس شخص سے آپ پوچھیں کہ کیا رسول کی سیرت میں جنگ ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص چند سال اور رسول کے افعال کو محفوظ کرے تو اسے بدر بھی نظر آئے گی، احد بھی نظر آئے گی، خندق بھی نظر آئے گی، خیبر بھی نظر آئے گی۔ اچھا، کوئی شخص اگر 6 ہجری سے پہلے تک رسول کے افعال کو محفوظ کرے اور آپ اس سے پوچھیں کہ یہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں سے جنگیں لڑی ہیں کہ کیا ان سے صلحوں کا کوئی امکان ہے، تو وہ کیا جواب دے گا کہ صلحوں کا امکان مشکل ہے۔ لیکن جو شخص صلح حدیبیہ تک آیا اس کو رسول کی سیرت میں صلح حدیبیہ بھی نظر آ جائے گی۔
تو اب مشکل یہ پیش آئی کہ جس سیرت کا اتباع ہمیں کرنا ہے اس کا یہ باب 11 ہجری تک چلا ہے. 11 ہجری میں رسول اس دنیا سے پردہ فرما چکے. تو جب 11 ہجری تک رسول کی سیرت کا یہ باب چلا تو اب 11 ہجری کے بعد جو واقعات ہوں گے، 11 ہجری کے بعد اگر ہمیں اتباع کی ضرورت پیش آئے گی، 11 ہجری کے بعد اگر ہمیں رسول کی سیرت کے افعال کو دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم کس طرف دیکھیں گے؟ تو ہمیں وہ آئینے چاہیے کہ جب تک رسول ہیں تب تک وہ عکس دکھاتے رہیں، اور رسول کے جانے کے بعد وہ یہ بھی بتاتے رہیں کہ اگر رسول یہاں پر ہوتے تو کیا کرتے، رسول اگر یہاں پر ہوتے تو کیا کرتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آئینے ایسے آئینے ہوں کہ جو کہ یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ ملکات نفس رسول کو خود میں جذب کر سکیں. دیکھیے ایک ہمارا ہوتا ہے فعل، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک عمل ہے. آپ نے کسی سائل کو کچھ دیا، یہ آپ کا فعل ہوا، مگر جس ملکہ سے وہ فعل صادر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سخاوت ہے. یعنی آپ نے کسی کو کچھ دیا، یہ فعل آپ اس وقت تک تھا جب آپ کر رہے تھے، لیکن جس ملکہ سے آپ نے اس فعل کو انجام دیا اس ملکہ کو کیا کہتے ہیں؟ سخاوت. تو پیغمبر کا جو فعل ہے وہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، لیکن جو ملکات ہوتے ہیں وہ نفس میں موجود ہوتے ہیں، ملکات نفس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. تو ہمیں وہ الہی آئینے کہ جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ عکس رسول کو، افعال رسول کے عکس کو ہمیشہ جذب کر سکیں. اگر یہ آئینے دور دور ہوتے تو اس بات کا امکان تھا کہ کبھی عکس کو لیتے کبھی عکس کو نہ لیتے. تو اللہ نے اہتمام ایسا کیا کہ یہ سارے آئینے پیغمبر کی گود میں سجا دیے تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ رہے کہ عکس رسول محفوظ نہ ہو سکے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. طبیعت بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ میں تعلیم عرض کروں. تو پیغمبر کی گود میں اللہ نے ان سارے آئینوں کو سجا دیا کہ جو کہ افعال رسول کے عکس کو محفوظ کر سکے. اور ایک لمحہ وہ لمحہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان سارے آئینوں کو ایک ہی مرتبہ چادر کے نیچے لیا اور اللہ کے رسول نے ایک آئینے پہ نگاہ ڈالی، اور وہ آئینہ قد آدم آئینہ تھا، پیغمبر کے برابر کا آئینہ تھا. اس آئینے کو دیکھا تو خود اپنا نفس نظر آیا، اس آئینے کو دیکھا تو منیت کی سند عطا کی کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اس کے بعد ایک اور آئینے کو دیکھا، جب اس آئینے کو دیکھا تو دیکھ کے فرمانے لگے کہ یہ آئینہ تو میرا حصہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی. اور اس کے بعد پیغمبر نے 2 چھوٹے چھوٹے آئینوں پہ نگاہ کی، مگر جب نگاہ کی تو اپنے افعال کا عکس پورا نظر آیا. جیسے ہی اپنے افعال کا عکس پورا نظر آیا، پیغمبر کو اپنی تصویر پوری نظر آئی، تو پیغمبر نے فرمایا کہ حسن و حسین امامانی، کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں تب امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں تب امام ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آئینہ اگر چھوٹا بھی ہو تب بھی عکس پورا دکھاتا ہے. تو اگر رسول کسی سے جنگ کرتے تو یہ بھی جنگ کریں گے، اگر رسول کسی سے صلح کرتے تو یہ بھی صلح کریں گے. تو اب اگر سیرت رسول کو دیکھنا ہو کہ کس سے رسول کی جنگ ہے تو دیکھو انہوں نے کس سے جنگ کی. اگر دیکھنا ہو کہ رسول کی کس سے صلح ہے تو دیکھو انہوں نے کس سے صلح کی. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. تو یہ وہ آئینے کہ جن میں اللہ کے رسول کے ملکات محفوظ رہے، اللہ کے رسول نے اپنے ملکات کو ان میں محفوظ کر دیا، اور ان آئینوں کا سلسلہ آگے بڑھا. انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک نیچر ہے، وہ یہ کہ انسان کمالات پہ فخر کرتا ہے. انسان کے پاس جو کمالات ہوں، انسان کے پاس جو ملکات ہوں، انسان کے پاس جو فیکلٹیز ہوں، انسان کے اندر یہ عادت ہے کہ انسان ان پہ فخر کرتا ہے. اور اگر وہ ملکات ماضی کے ہوں تب بھی فخر کرتا ہے. ایک ڈاکٹر اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور جو میرے باپ تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا، جو میرا دادا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا. ایک سائنسدان اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ میں سائنسدان ہوں، جو میرا باپ تھا وہ بھی سائنسدان تھا، جو میرا دادا تھا وہ بھی سائنسدان تھا. ایک ادیب اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ میں بھی ادیب ہوں اور میرے باپ دادا بھی ادیب تھے. مگر یہ فرق ہے
عام انسانوں میں اور صاحبان عصمت میں۔ عام انسان وہ ہیں جو فقط فخر کر سکتے ہیں اپنے ماضی پر، عام انسان مستقبل پہ فخر نہیں کر سکتے، عام انسان مستقبل کے بارے میں خبر نہیں دے سکتے۔ عام انسانوں میں اگر کوئی شاعر ہے تو وہ اس بات پہ فخر کرتا دکھائی دے گا کہ میں 5 پشتوں سے شاعر ہوں۔ میر انیس کا مشہور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر آپ نے سنا ہوگا کہ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو میر انیس وہ ہیں کہ میر انیس خود شاعر، میر خلیق شاعر، میر امامی شاعر، میر زاہد شاعر۔ تو پچھلی 5 پشتیں میر انیس کی شاعر تھیں تو 5 پشتوں پر فخر کیا، مگر بیٹا جو میر نفیس تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہی فرق ہے صاحبان امت میں اور صاحبان عصمت میں۔ صاحبان امت گزشتگان پر فخر کر سکتے ہیں، آنے والے کی اطلاع نہیں دے سکتے۔ صاحبان عصمت وہ ہیں جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، کلنا محمد۔ تو آج جس محمد کا تذکرہ کرنا ہے، آج جس محمد کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنا ہے، وہ محمد 7ویں محمد ہیں، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ محمد امام موسیٰ بن جعفر وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ملکات نفس رسول کو اتنا تحمل کیا، اتنا جذب کیا کہ اگر ہمیں امیر المومنین کی سیرت میں ہیبت نظر آتی ہے تو وہی ہیبت امام کاظم کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے۔ امام کاظم کی سیرت میں کون سی ہیبت نظر آتی ہے کہ 6 حاکم بدلے مگر امام کا رعب، امام کا دبدبہ، امام کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ 14 سال اس امام کو قید میں رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ظالموں کو ڈر تھا۔ دوسرا امام کا جو ملکات کو جذب کرنے کا واقعہ ہے وہ امام کا علم ہے، امام کے علم کو عطا کرنے کی کیفیت ہے۔ آپ حضرات واقف ہوں گے ایک نام سے، خواجہ نصیر الدین طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے تشیع پر بے پناہ احسانات ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے، جب ایک دور ایسا آیا کہ علم کلام اور اہل فلسفہ ان میں تضادات بہت زیادہ تھے، فلسفی ان کو درست نہیں سمجھتے تھے، وہ فلسفیوں کو درست نہیں سمجھتے تھے، تو ایک کتاب جو انہوں نے لکھی جس کا نام تجرید الاعتقاد، جس کی شرح بعد میں کشف المراد کے نام سے ہوئی، تو تجرید الاعتقاد وہ کتاب ہے کہ جس میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے فلسفے کو علم کلام کے ساتھ جم کر دیا۔ یہ ان کی علمی قابلیت تھی۔ اور جب ان کا وقت آخر آیا، جب ان کا وقت آیا دنیا سے جانے کا، تو لوگوں نے پوچھا، یہ کازمین میں رہتے تھے، تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ بتائیے آپ کو کہاں دفن کریں، آپ کو کربلا لے جائیں یا آپ کو نجف لے کر جائیں؟ تو خواجہ فرمانے لگے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں باب الحوائج کی بارگاہ میں ہوں اور مجھے کہیں اور لے جایا جائے، مجھے باب الحوائج کے قدموں میں دفن کرنا اور قبر کے اوپر جو جملہ لکھنا، وہ جملہ انہوں نے بتایا، اور سورہ کہف کا جملہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَیْهِ، کہ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں یہ جملہ آیا کہ اور ان کا کتا ان کے چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ یہ امام کے علم کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد جو دعاؤں کا لحن ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ کو نہج البلاغہ میں دکھائی دیتا ہے، جیسا آپ کو امیر المومنین کی دعائے کمیل میں دکھائی دیتا ہے۔ دعاؤں کا لحن بالکل ویسا ہے جیسا آپ کو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں دکھائی دیتا ہے کہ امام فرماتے ہیں ایک دعا جو کہ حاجات کی برابری کے لیے بہت مشہور ہے، اس کا پہلا جملہ فقط آپ کے سامنے سناتا ہوں، اللہم انی اطاعتک فی احب الاشیاء الیک وہو التوحید، کہ اے پروردگار میں نے اس چیز میں تیری اطاعت کی ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہم انی اطاعتک، میں نے اطاعت کی ہے اس چیز میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وَلَمْ مَعْصِيَتِكَ فِي الْأَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ، اور میں نے اس چیز میں، اس شے میں تیری نافرمانی نہیں کی ہے جو تجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے، اور وہ کفر ہے۔
واضح ہوا کہ امام نے ایک طرف فرمایا کہ میں نے اس شے میں اس چیز میں اطاعت کی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ میں نے اس شے میں نافرمانی نہیں کی جو سب سے زیادہ مبغوض ہے، پھر فرماتے ہیں فاغفر لما بینہما، کہ بس ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے معاف فرما دے۔ یہ دعاؤں کا لحن، یہ دعاؤں کا سلیقہ وہی ہے جو صحیفہ سجادیہ کا ہے۔ ایک اور جگہ پر امام فرماتے ہیں جو امام سجاد نے فرمایا تھا بازار کوفہ میں کہ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آزمائش کے قابل سمجھا، اور یہ وہ امام ہے کہ جب زندان میں گئے تو زندان میں فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم شکر ادا کرتے ہیں، میں شکر گزار ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے یہ فرصت عطا کی کہ میں تنہائی میں تجھ سے راز و نیاز کر سکتا ہوں۔ یہ اس امام کی سیرت ہے، شجاعت بھی ہوئی۔ اور ایک اور آخری پہلو جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کا لقب قرآن مجید کی ایک آیت ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ آل عمران کی آیت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو بھاگو اس چیز کی طرف جو تمہارے رب کی مغفرت ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اور اس جنت کی جانب کی جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، کن کے لیے ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں پوشیدہ طور پہ بھی اعلانیہ طور پر بھی، والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور کاظم ہیں، اپنے غیظ کے اوپر کاظم ہیں، اپنے غضب کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ تو اس امام کی سیرت سے اگر کوئی ایک عملی پیغام ہم لے سکتے ہیں، اس امام کی سیرت کا اگر کوئی ایک عملی پہلو ہم لے سکتے ہیں، وہ کاظم ہونا ہے، کاظمین علی الغیظ۔ آج کل کے معاشرے میں، آج کل کے حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے بہت سارے مشکلات ہیں، غصے کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، گھر کے معاملات، باہر کے معاملات، تو اگر اس ایک چیز کو امام کی سیرت سے ہم سیکھ سکیں، اگر اس چیز کو امام کی سیرت کے مطابق عمل کر سکیں، کاظم ہونا۔ اچھا، ذرا سا غصے کے اوپر میں ایک جملہ عرض کروں کہ غصے کی کیفیت ہوتی کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد۔ غصہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ غصہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذہن میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ذہن میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور جب ہم بیرونی دنیا میں دیکھتے ہیں اور بیرونی دنیا میں ہمیں کوئی چیز اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف نظر آتی ہے تو ہماری انانیت کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ جو انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کیفیت کو غصہ کہتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات کہ جو ہم نے اپنا قانون بنایا وہ کچھ اور تھا اور باہر جو ہوا وہ کچھ اور ہے، اور اس سے ہماری انانیت کو ٹھیس پہنچی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ابھی جیسے لاہور ایک سخت موسم سے گزرا، ایک سخت سردی کی لہر تھی جو لاہور سے گزری۔ جب یہ سردی چل رہی تھی تو آپ کے اندرونی حالات کے موافق نہیں تھی، اس سردی پہ آپ کا بدن راضی نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس سردی پہ غصہ کر رہے تھے یا نہیں؟ جواب دیجئے، غصہ کر رہے تھے یا نہیں؟ غصہ نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سردی پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ نے یہ قبول کر لیا تھا کہ یہ موسم ایسا ہی ہے، آپ نے یہ قبول کر لیا تھا کہ لاہور میں جنوری کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب ہم اپنے گھر میں موجود ہوں اور اپنے گھر کے افراد کے ساتھ رابطے میں ہوں تو اگر ہم انہیں قبول کر لیں کہ یہ ہم سے مختلف ہیں، اگر ہم انہیں قبول کر لیں کہ جو ان کے افکار ہیں، جو ان کی شخصیت ہے وہ ہم سے مختلف ہے، تو خود بخود غصے کا سدباب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام اگر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم حاصل کر سکے، والکاظمین علی الغیظ، اور اس کے اوپر عمل کے بعد اگر آپ توسل کرتے ہیں امام سے، امام کا قول لقب ہے باب الحوائج کا۔ ہماری تاریخ میں 5 شخصیتیں، 5 ہستیاں وہ ہیں جو باب الحوائج ہیں۔ پہلی ہستی شہزادی کونین، خاتون جنت، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی پہلی باب الحوائج ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج ہیں، حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں،
حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج ہیں اور امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں۔ تو امام کی سیرت کا یہ پہلو اگر آپ کے سامنے ہو، بس یہ کہ والکاظمین علی الغیظ، کسی جگہ پہ آپ نے ضبط دکھایا ہو، کسی جگہ پہ غصے پہ کنٹرول دکھایا ہو، اور اس کے بعد جب آپ توسل کریں گے تو آپ کے توسل کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے آپ امام سے توسل کر رہے تھے، لیکن جب آپ خود کاظم ہو گئے، جب آپ نے خود ضبط دکھایا تو اب کیفیت کیا ہوئی؟ اب کیفیت یہ ہوئی کہ ایک کم درجے کے کاظم نے اس موسیٰ کاظم کو پکارا ہے، اس موسیٰ کاظم سے توسل کیا ہے جو خدا کے غفور و رحیم ہونے کی صفت کا مظہر ہے۔ یہ کیفیت، اور اس کیفیت کے ساتھ جب آپ حتیٰ یہ کہ خدا کو پکاریں گے، حتیٰ یہ کہ جب آپ نے کسی کو معاف کیا اور اس کے بعد آپ نے خدا کو پکارا، اس کے بعد آپ نے کوئی اسم الہی فرض کیجئے آپ نے کہا یا غفور و یا رحیم، تو پہلے کیا تھا کہ اگر آپ پہلے پکار رہے تھے تو ایک عبد اپنے معبود کو پکار رہا ہے، لیکن کسی کو معاف کرنے کے بعد اگر آپ نے کہا یا غفور و یا رحیم تو پھر کیا ہوا کہ ایک چھوٹے سے غفور نے اس علی و اعلیٰ غفور الرحیم کو پکارا ہے۔ یہ امام کی سیرت کا درس ہے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو غضب کو کنٹرول کرنا ہے، یہ جو قابو رکھنا ہے، یہ ظلم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ امام کی سیرت ظالموں کے مقابلے میں ایسی نہیں ہے کہ ظالموں کو معاف کر دیا جائے۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے ہارون الرشید کا، کہ جب ایک بار ہارون نے دربار میں بلایا اور امام سے کہا کہ یہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان ایک طویل قضیہ چلا آ رہا ہے، قضیہ فدق، میں چاہتا ہوں کہ اسے حل کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس قضیے کو تمام کر دوں، اور آپ اگر مجھے فدق کی لکیریں کھینچ دیں، آپ اگر مجھے فدق کا نقشہ کھینچ دیں، آپ اگر مجھے فدق کی سرحدیں بتا دیں تو میں آپ کو فدق عطا کروں اور یہ ایک معاملہ ختم ہو جائے۔ امام نے کہا تو نہیں دے گا، مجھے معلوم ہے تو فدق نہیں دے گا۔ کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، نقشہ منگوایا، کہا فدق کا نقشہ کھینچیے، فدق کی لکیر کھینچ دیجئے، فدق کا حدود اربع بتا دیجئے، میں آپ کو فدق عطا کر دوں گا، میں آپ کو فدق واپس کروں گا۔ تو اب امام نے نقشے کو دیکھا اور نقشے پہ فدق کی لکیر کھینچنا شروع کی۔ امام نے پہلا خط نقشے پہ کھینچا، اور وہ جو پہلا خط امام نے کھینچا وہ سرزمین عدن اور یمن کی سرحد تھی۔ اس کی تیوری چڑھنا شروع ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں امام۔ جب امام نے دوسرا خط کھینچا تو وہ سمرقند اور بخارا کا علاقہ تھا۔ امام نے تیسرا خط کھینچا تو وہ آرمینیا کی سرحد تھی۔ امام نے چوتھا خط کھینچا تو وہ افریقہ کی سرحد تھی۔ ہارون غضبناک ہوا، کہا یہ تو آپ نے میری پوری سلطنت کا نقشہ کھینچ دیا۔ امام نے فرمایا کہ یہی سلطنت تو فدق تھی، یعنی جس چیز کو امام فدق کے عنوان سے طلب کر رہے تھے وہ حق حکومت اور حق خلافت تھی۔ تو ظلم کے مقابلے میں صبر نہیں، ظلم کے مقابلے میں استقامت امام نے دکھائی ہے، وہاں پر کاظم نہیں ہے۔ اور کہاں پر کاظم ہے؟ کہاں پر امام نے ضبط کیا؟ جیسے میں بھی گھر کے حالات کی بات کر رہا تھا کہ آپ گھر میں کسی وقت غصے میں ہوں، گھر کے لوگوں پر غصے میں ہوں، تو امام نے کس کس چیز پر ضبط کیا ہے، امام کہاں کہاں کاظم رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ملکات نفس رسول اگر آگے بڑھے ہیں، اگر امام میں وہ ملکہ ہے جو ہیبت تھی، جو شجاعت تھی، جو علم تھا، جو گزشتہ ائمہ میں تھا، وہی امام میں ہے، تو امام کا کاظم ہونا بھی اتنا ہی شدید ہے جتنا پچھلے اماموں میں تھا۔ امام کا کاظم ہونا بھی اتنا ہی سخت ہے۔ گزشتہ جتنے اماموں کی مصیبتیں تھیں وہ مصیبتیں بھی امام نے اسی طرح سے صحیح ہیں، وہ مصیبتیں بھی امام نے اسی طرح سے برداشت کی ہیں۔ کہاں کہاں ضبط کیا ہے میرے اس امام نے۔ ایک بار جب اللہم صلی علی امام کا بھتیجا علی ابن اسماعیل ابن جعفر، یعنی امام جعفر صادق کا پوتا، اس کو ارکان حکومت نے ورغلایا، اور ارکان حکومت نے ورغلانے کے بعد کہا کہ اگر تم ہمیں امام کے حالات سے مطلع کرو تو ہم اتنا مال و دولت، اتنے زر و جواہر عطا کریں گے۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ امام سے غداری کرے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ بغداد جائے۔ جب یہ فیصلہ کیا اور جانے لگا تو امام نے کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ امام کو معلوم تھا، تو کہنے لگا مجھ پہ قرض بہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل کروں۔ تو امام نے وہاں پر مطلع کیا اور کہا کہ
اے علی ابن اسماعیل دیکھو خدا سے ڈرتے رہنا اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا. یہ اس امام کی مظلومیت ہے. اور میں نے کہا نا کہ اگر امام گزشتہ آئمہ کے کمالات کے وارث ہیں تو گزشتہ آئمہ کے مصائب کے وارث بھی ہیں. اس امام کی مصیبت وہ ہے کہ جس میں تمام آئمہ کی مصیبت جمع ہو گئی. اس امام کی مصیبت وہ ہے، اس امام کے مصائب وہ ہیں جو گزشتہ تمام آئمہ کے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں. تو علی بن اسماعیل جب پہنچا تھا بغداد اور وہاں پر اس نے امام کی جاسوسی کی اور امام کی چغلی کی اور امام کے حالات سے مطلع کیا، تو یہ جواز فراہم ہو گیا ہارون الرشید کو کہ اب ہم امام کو گرفتار کریں گے، اب ہم امام کو گرفتار کریں گے. تو حکم نامہ یہ دیا کہ مدینے جاؤ اور موسیٰ بن جعفر جس حالت میں ہوں، جس کیفیت میں ہوں، ذرا سی بھی مہلت نہ دینا، اسی حالت میں اور اسی کیفیت میں گرفتار کرنا. اور جب گرفتار کرنے کے لیے سپاہی مدینے پہنچے تھے تو امام مسجد نبوی میں حالت نماز میں تھے، امام قیام کی حالت میں تھے. اب چونکہ حکم تھا کہ مہلت نہیں دینی تو انہوں نے کیا کیا، امام کے عمامے کو اتار کے ان کی گردن میں لپیٹ کے گھسیٹنا شروع کیا. یہ وہ مصیبت تھی کہ جو مدینے میں یا امام کے دادا علی پہ گزری کہ گلے میں رسی کو ڈال کے گھسیٹا گیا، یا امام موسیٰ کاظم پہ گزری کہ گلے میں امامے کو ڈال کے گھسیٹا گیا. دوسری مصیبت سنو گے جو بی بی زہرا کے ساتھ ملتی چلی گئی، یا بی بی زہرا پہ وہ مصائب گزرے کہ میخیں جسم میں پیوست ہو گئی، یا امام موسیٰ کاظم پہ کہ جب ان کا زندان بہت تاریک تھا، ان کا زندان بہت تنگ تھا، اور جو آخری زندان امام نے گزارا ہے سندھی ابن شاہق کا، وہ زندان ایسا تھا کہ چاروں طرف میخیں تھیں، چاروں طرف کیلیں تھی، اور یہ ظالم اوپر سے تازیانے لگاتا تھا. امام بچنے کے لیے اگر دائیں جھکتے تو دائیں طرف کی کیلیں زخمی کرتی، اگر بائیں جھکتے تو بائیں طرف کی کیلیں زخمی کرتی. یہ دوسری معصوم کے ساتھ امام کے مصائب کا ملنا تھا. تیسرا سنو گے، امام حسن کو زہر دیا گیا، مگر وہ زہر اتنا تھا کہ ایک ہی روز میں امام کی شہادت ہوئی. مگر موسیٰ بن جعفر کو جو زہر دیا گیا 23 کو زہر ملا، 3 دن امام تڑپے، 25 کو شہادت ہوئی، 28 کو دفن ہوئے. چوتھے معصوم کے ساتھ جو امام کی مصیبتیں ملی، امام حسین، یا امام حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا، یا موسیٰ بن جعفر کا لاشا بغداد کے پل پہ کھڑا. چوتھے سید سجاد ہیں جن کے ساتھ موسیٰ بن جعفر کی مصیبتیں ملنا شروع ہوئی. زنجیروں میں اتنا جکڑا تھا سید سجاد کو کہ جب وہ وقت آیا کہ طوق و زنجیر کو کھولا جانے لگا، اور جس حداد نے امام کے گلے کے طوق کو کاٹا ہے تو چیخ مار کے رونے لگا. کہا تو نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ طوق کی وجہ سے گوشت اتنا گل چکا تھا کہ میں نے گردن کی ہڈی کی سفیدی دیکھی ہے. امام موسیٰ کاظم کو جب شہید کیا گیا تو بلایا گیا حداد کو کہ بیڑیاں اور زنجیروں کو الگ کرے، تو کہا کہ اس قیدی کی بیڑیوں نے اس قیدی کے جسم کا گوشت کھا لیا ہے، الگ نہیں ہو سکتی. چوتھی مصیبت سنو گے جو حضرت زینب کے ساتھ امام کی ملنا شروع ہوئی. وہ بہن جو 18 بھائیوں کی بہن تھی مگر تنہائی میں مصائب جھیلتی رہی. یہ وہ امام ہے جو 18 بیٹوں کا باپ تھا مگر لاوارث لاشا پڑا رہا. وہ زینب جو زندان شام میں کھانا اتنا کم تھا کہ ایک کیفیت وہ آئی کہ جب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اور موسیٰ بن جعفر پہ وہ کیفیت آئی کہ جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں، کہا دیکھو وہ سامنے امام ہے، تو کہا سامنے صرف ایک سفید کپڑا پڑا ہوا. تو امام اتنے نحیف ہو چکے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ دکھائی نہ دیتے تھے. چوتھی مصیبت جو زینب کبریٰ اور امام میں مشترک ہے، یا زینب کو دربار سے پہلے کہا گیا کہ باغی کی بہن آ رہی ہے، یا موسیٰ بن جعفر کے جنازے پہ کہا گیا کہ گمراہوں کا امام مارا گیا.
یہ وہ امام ہے کہ 23 رجب کا دن آیا، زہر کو کھجوروں میں پیس کے رکھا گیا تھا، امام نے 2 کھجوریں کھائی اور اس کے بعد رک گئے، تو کہا کہ اور کھائیے، تو امام کہنے لگے کہ ان 2 سے تیرا کام ہو جائے گا، مجھے اور مجبور نہ کر کھانے کے لیے۔ 3 دن امام زہر کے اثر میں تڑپتے رہے، اور ایک بار جب طبیب کو بھیجا گیا تو طبیب نے امام کی پیشانی کو دیکھا، طبیب نے امام کی آنکھوں کو دیکھا، امام نے اپنی ہتھیلیوں کو آگے کیا، کہا کہ میرے ہاتھوں کی طرف دے، اور جب اب ہاتھوں کی سبزی کو دیکھا تو طبیب نے امامہ سر سے اتارا، کہا کہ اس امت نے ایک اور امام کو قتل کر دیا۔ امام موسیٰ بن جعفر نے اپنا رخ مدینے کی طرف کیا، وصیت ہونا شروع ہوئی، علی ابن موسیٰ الرضا نے امام کی وصیت کو سنا، وصیت سنتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، امام رضا کی بہنیں ساتھ تھی، کہا بھیا کیوں روتے ہو؟ کہا ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ بیٹیاں رونے لگی کہ بابا تو پردیس میں تنہا تھے، ہمارے بابا کس کیفیت میں ہو؟ معصومہ قم وہ بی بی ہے کہ جب 6 سال کی عمر میں باپ کو قید ہوئی تو مدینے کے قافلوں کے راستوں میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، اور آنے والے قافلوں سے پوچھتی تھی کہ تمہیں میرے بابا موسیٰ بن جعفر کی کوئی خبر ہے؟ خدا کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ لائے کہ اسے پردیس میں باپ کی موت کی خبر ملے، مگر یہ آل محمد کی بیٹیوں کا مقدر، کہیں بیٹیوں کو پردیس میں موت کی خبر ملی، کہیں کوئی بیٹی 70 قدم پہ باپ کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ ایک بار جب امام کی روح پرواز کر گئی، کہا کہ 4 مزدور لاشا اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھیں گے، لاشا بغداد کے پل پہ رکھا گیا، 3 دن تک لاشا لاوارث پڑا رہا، اور تیسرے روز جب ایک قافلے نے آنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کے جانور زمین پہ سر پٹک پٹک کے رو رہے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی مظلوم سید مارا گیا، قافلے والوں نے دفن کرنے کا بندوبست کیا، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مدینے سے آیا ہے، اور امام کے سینے پہ اپنا سینہ رکھا اور کہا کہ بابا مدینے میں میری 18 بہنیں ہر عید میں منتظر رہتی تھی کہ ہمارا بابا آئے گا، میں عرض کروں گا اے آقا رضا آپ کو کم از کم یہ مہلت تو مل سکی کہ باپ کو دفن کر دے۔ اللہ رے سید سجاد جب باپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو باپ کے لاشے پہ گھوڑوں کو دوڑتا دیکھا، اپنے ہاتھوں کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار میدان حشر میں ہمیں امام موسیٰ بن جعفر کی شفاعت سے بہرمند فرما، پروردگار حاضرین محفل میں جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں، ہمارے سب کے ادارے کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما، پروردگار جتنے مرحومین اور ان کے اہل خانہ میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہماری آخری حجت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔